أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر. صدق اللہ. اے ایمان والو، تم اللہ کے حضور سچی توبہ کرو. امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم سے تمہاری برائیوں کو مٹا دے اور تم کو ایسے باغات میں، ایسی جنت میں داخل کریں، ایسی جنتوں میں داخل کریں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. یہ اس دن کی بات ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے ان کو رسوا نہیں فرمائیں گے. ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب میں دوڑ رہی ہوگی، چل رہی ہوگی. یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہماری روشنی کو مکمل بنا دیجیے اور ہماری بخشش فرما دیجیے. بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور سچی پکی توبہ کرو. امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم سے تمہاری برائیوں کو مٹا دے اور تم کو ایسے باغات میں داخل کریں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ اس دن ہوگا جس دن کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے تھے ان کو ذلیل نہیں فرمائیں گے. ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب چل رہی ہوگی. یہ لوگ اللہ سے کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہماری روشنی کو مکمل بنا دیجئے اور ہماری بخشش فرما دیجئے. یقیناً آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. قرآن کریم میں جتنے یا ایھا الذین آمنو ہیں اس میں یہ آخری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کرنے کے کاموں میں جو اہم چیزیں ہیں یا بعض بچنے کے کام جو ہے اس میں جو اہم چیزیں ہیں اس کا ان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کی اپنے بندوں کی جانب نصیحت ہے. اور نصیحت کی بنیاد ایمان ہے کہ ایمان کی وہ صفت ہے کہ اس کی وجہ سے ایک بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخاطب بننے کے قابل بن جاتا ہے. ورنہ کہاں ہم اور کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے قابل بننا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ستاری کی بات ہے اور انہی کی نوازش کی بات ہے. ورنہ اس رب کریم کا ہمارا اپنا نام لے کر کے ہم کو پکارنا کہ ایمان والو، اس قابل ہم نہیں تھے. آخری یا ایھا الذین آمنو کے خطاب میں اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا حکم دیا ہے. توبہ کا معنی ہوتا ہے پہلی حالت کی طرف لوٹ جانا. انسانوں کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ ضرورتیں رکھی ہے، وہ حاجتیں رکھی ہے اور وہ ماحول رکھا ہے، وہ اسباب رکھے ہیں
کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہی صرف معصوم ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتے۔ ان کے علاوہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی تجلیات کا زیادہ ظہور ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا جتنا زیادہ ظہور ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا جتنی زیادہ مقدار میں احساس ہوگا، اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار ہوگا، اتنے گناہ کم ہوں گے۔ اور آدمی محنت کرتے کرتے، مجاہدہ کرتے کرتے، اس کا نفس ایک تیسرے اہم درجے کے پر پہنچ جاتا ہے، جس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے تمام اوامر پر، حکموں پر، ساری باتوں پر دل مطمئن ہوتا ہے کہ بس وہ جو کہے وہی صحیح، اور اسی کے مطابق کرنا ہے۔ تو پھر زندگی میں گناہ نہیں ہوتے، ہونے کے بعد فوراً اللہ کے سامنے معافی کا موقع مل جاتا ہے، اور گناہ بڑی مقدار میں کم ہو جاتے ہیں۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ظہور کم ہوگا، ان کی تجلیات کم ہوگی، اور اپنے آپ کو اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے یاد کرنے والے میں، اپنی جماعت میں کم کر دے گا، تو یوں گناہ بڑھتے جائیں گے۔ لیکن گناہ کرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا گناہ کر کے جرأت کرنا برا ہے۔ ایک آدمی قانون توڑے تو ہو سکتا ہے، ٹریفک قانون کا آدمی توڑ کر کے چلا جائے، لیکن جری ہو جائے، یہ اور خطرناک بات ہے۔ اس کو پکڑے کہ کیوں تم نے توڑا؟ صاحب میں بھول گیا، بریک فیل ہو گیا۔ جرم تو ہے ہی ہے، لیکن اس کی پکڑ ہلکی ہو جائے گی۔ اور کوئی یوں کہے کہ قانون کیوں توڑا؟ کہ تمہارا کیا ہے، ہم توڑ کے رہیں گے، تو یہ آدمی پھر معافی کے قابل نہیں رہتا۔ 2 پیسے کی حکومت مل جاتی ہے، 2 انچ کی زمین پر حکومت مل جاتی ہے، تب آدمی ذرا جرأت کی بات کرتا ہے تو آدمی چلا نہیں لیتا۔ اس رب کریم کی سلطنت اور حکومت تو 7 آسمان 7 زمین، اور یہ تو ہماری سمجھ میں آتا ہے 7 زمین 7 آسمان، ورنہ پوری خلا ایک بہت بڑا، اور اللہ کی کہاں کہاں کیسی کیسی مخلوق ہے وہ اللہ ہی جانتے، سب جگہ اللہ کی حکومت، اور پھر ان کے سامنے آدمی جھری ہو جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار کیا جائے اور بار بار اللہ کے سامنے معافی مانگی جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کی جماعت، ایمان والی جماعت، اکٹھے ہو کر کے اللہ کے سامنے معافی مانگو، تو کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ گناہوں کا اللہ کے سامنے استحضار کر کے معافی مانگنا، یہ فلاح کو، کامیابی کو لیے ہوئے ہے، اور دوسرے بندوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے کہ میں نے ایسا کیا اور ویسا کیا، یہ پکڑ کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی طرف سے جو کرنے کے، بچنے کے احکام ہیں، جب اس کے خلاف بندہ کرتا ہے تو اس میں ایک آلودگی اللہ نے رکھی ہے۔ جیسے گاڑیاں چلتی ہے تو گاڑیوں کے چلنے کی وجہ سے گیس نکل کر کے پردوشن پھیلتا ہے، ٹھیک اس سے بڑھ کر گناہ آدمی کر کر کے ماحول، عمومی گناہ جب آدمی کرتا ہے تو عمومی، انفرادی گناہ کرتا ہے تو ذات میں معصیت کی آلودگی اور گندگی بڑھتی ہے۔ اس کو مٹانے کے لیے دنیا کی کمپنیز میں کوئی کیمیکل نہیں بنا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کے لیے کہیں نس بلاک ہو رہی ہے تو بائی پاس کر دے،
خون لگا ہے ڈبہ دھو دے آدمی، بدن پر لگا ہے کپڑوں پر لگا ہے، لیکن دل میں جو گناہوں کی کبیرت اور گندگی لگتی ہے اس کے دھونے کے لیے دنیا والوں کے پاس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے، کوئی بلیچنگ کا سامان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سامان توبہ میں رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سچے دل کی توبہ کو اس طور پر قبول فرما لیتے ہیں کہ آنکھ میں سے نکلنے والے آنسو اور زبان سے نکلنے والے کلمات کے سے پہلے سچے دل کی توبہ کو اللہ قبول فرما دیتے ہیں۔ اور قبول کرتے ہیں اتنی بات نہیں، کبھی تانا نہیں دیتے۔ دو پیسے کا کسی آدمی کام کر لے اور اس سے اس کی کوئی بات نہ ہو سکے، ارے اس کی بات چھوڑ دو، اس کا بچہ بھی آئندہ کبھی سامنے بول جائے تو بھی آدمی سناتا ہے، تمہارے باپ کے ساتھ ہم نے یہ کیا تھا اور تم یہ نمک حرامی کرتے ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو اپنے دربار میں بلا کر معافی منگوا کر کبھی ان کو تانا نہیں دیتے کہ تو نے ایسا کیا تھا ہم نے تجھے معاف کیا، بلکہ اللہ حدیث شریف میں ہے جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں فرماتے ہیں اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے سے گناہ ہو گیا اور اس نے جان لیا ہے ان لہ ربا، اس کا ایک پروردگار ہے جو اس کی پکڑ بھی کرتا ہے معافی بھی دیتا ہے، تم گواہ بنو میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ رب کریم نے میرے دل پر الہام کیا کہ میرے بندوں سے کہہ دو جب تمہارے گناہ بھرے رجسٹر میرے دربار میں پہنچتے ہیں تو میں فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرتا، جو فرشتہ موجود تھا اور گواہ بن گیا، میں فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرتا، اور میں اس پر جب اپنی کسی حکمت سے کوئی مصیبت کوئی تکلیف پہنچاتا ہوں تو دسیوں مجلسوں میں ذکر کیے بغیر اسے سکون نہیں ملتا، یہاں کہے گا وہاں کہے گا۔ اللہ کی شکایت اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ حالانکہ ہماری شکایت کرتے تو ہم اس کے سزاوار تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ درگزر فرماتے ہیں، ہر وقت میں توبہ کرتے رہنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ رب اغفر لی، میرے رب مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر امت کو تعلیم دی ہے۔ آپ کے لیے تو قرآن شاہد ہے، آپ کا کوئی گناہ نہیں، اور تمہیں اگر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ حدیبیہ ہو رہی ہے، اس پار اس پار کر دینا چاہیے تھا، کاہے کو صلح کر دی گئی، نہیں کرنی چاہیے تھی، تمہارے اپنے ذہن میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کام مناسب نہیں تھا، حکمت عملی کے خلاف تھا، ایسا سمجھتے ہو تو وہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے، اگلا پچھلا سب کلیئر۔ اس کے باوجود انی لاستغفر اللہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ بار بار اللہ کے سامنے معافی مانگنی چاہیے۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے تھے، بیٹا بار بار اللہ کے سامنے ایسا کہا کر میرے رب میری بخشش فرما دیجئے، رب اغفر لی، کہ کیوں؟ اس لیے کہ رب کی طرف سے بعض خاص قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہے، تیرا وہ بول اگر رب کی اس قبولیت کی گھڑی میں میچ ہو گیا تو تیری پچھلی زندگی معاف ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو
استغفار کے کلمات کی تعلیم دی. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اللہ میں جو کر چکا، جو پیچھے چھوڑ چکا، جو کھلا کیا، جو چھپا کیا، وہ گناہ جو میں نے کیے مجھے یاد ہیں، وہ گناہ جو میں کر کے میں بھول گیا، سب کو معاف فرما دیجیے. تعلیم دے رہے ہیں آپ علیہ السلام امت کو. استغفار کا التزام رکھو. خود نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ تو نماز میں جب آخری قاعدہ پڑھتے ہیں تو وہ جو دعائے معصورہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ معافی کے ہی کلمات ہے. اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ گناہ کر کے میں آپ کا کیا برا کرتا، میں نے تو اپنا ہی ظلم کیا ہے، میں نے تو اپنا ہی برا کیا ہے اور کم نہیں کیا. ظلمن کثیرن، بہت ظلم کیا اپنی ذات پر، بہت نقصان کیا ہے. اور اس کے بعد معافی کے کلمات، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اور گناہوں کا آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا بھی نہیں ہے. فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، رب کریم اپنی پاس سے خصوصی مغفرت مجھ پر نازل فرما دیجیے. وَارْحَمْنِي، اور اتنا ہی نہیں، الہ العالمین ہو تو مجرم، معاف بھی کر دے اور رحم بھی کر دے. کیسی تعلیم دی جا رہی ہے. اس لیے توبہ کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. لیکن توبہ کیسی چاہیے؟ توبۃ نصوحا، سچی پکی. نصوح لفظ جو ہے نا عربی میں شہد کے چھتے میں سے اس کے خاص دنوں میں نیچے جہاں شہد ہوتا ہے اس کو کاٹ کر لیا جاتا ہے چھتے کے ساتھ میں مکھیوں کو اڑا کر کے. اس میں جو شہد ہوتا ہے وہ خالص نہیں ہوتا، اس کو نچوڑا جاتا ہے، کپڑے میں سے پاس کیا جاتا ہے، کبھی ہلکی آنچ پر رکھ کر کے اس پر سے میل اتار دیا جاتا ہے، تو وہ جو شہد بن جاتا ہے نا وہ بالکل پیور ہو جاتا ہے. اس میں کوئی دوسری چیز کی ملاوٹ نہیں، کچرے کی اور میل کی ملاوٹ نہیں. توبہ اس سے عربی کا یہ لفظ بنا ہے کہ ایسی سچی اور پکی توبہ کہ اس کے اندر ڈھیلا پن نہیں کہ معافی مانگ رہا ہے زبان سے اور دل میں تو ہے کبھی جا کر وہی کرنا ہے، وہ نہیں ہے، وہ ملاوٹ ہے. اسی طریقے سے یہ عربی کا لفظ نون صاد اور ہا کا بولا جاتا ہے اس وقت بھی جبکہ ایک آدمی کسی کا کپڑا پھٹ گیا ہو اور اس کا سطر کھل رہا ہو اور یہ آدمی جا کر کے اس کے کپڑے پر پیون لگا دے تو کیا کیا کہ جو کمی تھی وہ دور کر دی، اس کا عیب چھپا دیا. کہ ہم اپنے جو گناہ کرتے ہیں اس میں اپنے اوپر پھٹن لگ رہی ہے. اور توبہ ایسی کرنی چاہیے جیسے کہ کسی آدمی کو کے سطر کے کھلنے پر خیر خواہانہ اس کو چھپانے کے لیے سچی پکی توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور رب سے باتیں کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے دربار میں ایک دن میں کروڑا مرتبہ ہم اپنی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. کسی مالدار کے گھر پر جا کر کے ایک ہی دن میں 5 مرتبہ چیز مانگو اور چہرہ چیک کرو اور 6ٹھی مرتبہ جاؤ گے تو اندر سے بچہ ہی کہہ دے گا کبا نہیں ہے تو بھی نہیں ہے. اور رب کے یہاں تو شیخ الاسلام محبوب العلماء حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں جب بھی کوئی بھی کام کرو چھوٹا موٹا ہر کام کے لیے بار بار اللہ سے مدد مانگو. گھر سے نکل رہے ہیں اللہ سے کہہ دو اللہ فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں کام پورا کرا دے. بار بار کہو، اس سے رب سے تعلق بنتا ہے اور رب کریم سے تعلق بنتا ہے تو یہ بھی گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. یہ
ناتعلقی جو ہے، تعلق کی کمی، یہ گناہوں میں مبتلا کرتی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی یہ گناہوں سے حفاظت کا، اور اگر کسی وجہ سے ہو گیا ہے تو توبہ کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کرو گے کیا ہوگا. خود اللہ فائدہ بیان فرماتے ہیں کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسا نہیں کہ ایسا امید ہے تو پھر شاید امید کے خلاف نہیں، پکی بات ہے، تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. دیکھیے اللہ نے کیسی تعبیر اختیار فرمائی، یکفر عنکم سیئاتکم. اللہ یوں کہہ سکتے تھے نا کہ تمہارے گناہوں کو ہم رجسٹر سے مٹا دیں گے. پھر قیامت کے میدان میں تو عضو تو بولیں گے کہ انگلی سے اس کو گودا مارا تھا، اس کو گودا مارا تھا، ہاتھ پیر کی طاقت کو کسی کے گرانے اور پچھاڑنے کے پیچھے لگا دیا تھا، دماغ کو لگایا تھا. یہ تو میٹا نہیں، یہ تو بول دے گا. کسی کے سامنے میدان محشر میں رسوائی ہو جائے گی. اللہ فرماتے ہیں نہیں، تم سے ہی تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے. فرشتے کو یاد رہے گا جہاں سے ہوا تھا وہیں سے مٹ گیا. استغفار کی بہت کثرت رکھنی چاہیے. گناہ کے مٹا دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ مٹاتے تو بھی پکڑ کے قابل تھے آپ، لیکن مٹا دینے کے بعد اتنا نہیں بلکہ اللہ کی نوازش ہوگی. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اعلیٰ قسم کے بہت ٹاپ لیول کے بنگلوز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے داخل فرمائیں گے کہ اس میں ایک آدمی چھوٹا سا مکان بناتا ہے اور 2-4 کنڈے لاتا ہے تو بھی ذرا سوچتا ہے کہ کنڈے کا اتنا پیسہ اور پودے کا اتنا پیسہ، مطلب پورا ہی باغ ہے اور طرح طرح کے پھل پھول لگے ہوئے ہیں اور باغات ہیں اور نہریں بہتی ہے. تو گناہ کے معاف کرنے کے بعد اگر جنت نہ دیتے تو بھی اللہ کا ظلم نہیں تھا، لیکن اللہ نے تو مزید یہ احسان کیا کہ توبہ کرو، گناہ مٹا دیں گے، جنت بھی دے دیں گے. اور ایک بڑا انعام کیا، جس دن اللہ تبارک تعالیٰ مومنین کو، اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والے مومنین کو ذلیل نہیں فرمائے. توبہ کی وجہ سے معصیت کو مٹاتے ہیں، جنت کا داخلہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ فضیحت و رسوائی سے بچاتے ہیں. جہاں تمام بنو آدم اور بنو جان ہوں گے، تمام مخلوقات ہوگی، شام کی سرزمین ہوگی، محشر قائم ہوگا اور پکارا جائے گا کہ فلاں بن فلاں وہ تو کامیاب ہو گیا اور فلاں بن فلاں ناکام ہو گیا. توبہ سے یہ فائدہ ہوگا، ذلتی نہیں ہوگی. مزید اور کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین کے آگے اور مومنین کے دائیں جانب یہاں کی ایمان والی اور توبہ والی زندگی سے اللہ تبارک و تعالی وہاں ان کو پاور سپلائی فرمائیں گے. مومنین کے لیے اللہ ان کے آگے بھی روشنی کر دے گا اور ان کے دائیں جانب بھی روشنی کر دے گا. اور یہاں چونکہ اللہ سے بار بار مانگنے کی عادت پڑ گئی تھی نا، اسے وہاں بھی مانگے گا. ربنا اتمم لنا نورنا، اے میرے رب ایسا نہ ہو کہ تھوڑا آگے چلیں پھر لائٹ بجھ گئی، ڈسکنیکٹ، بیٹری لو ہو گئی، ڈسچارج ہو گئی. کہ نہیں میرے رب منزل مقصود تک پہنچنے تک، جب تک اپنی منزل مقصود کو میں پہنچ نہ جاؤں تب تک پلسرات سے گزرنا ہے، دائیں بائیں جہنم ہے، نیچے جہنم ہے، ادھر ادھر بھی اگر ایک رتی برابر بھی ہٹ گیا تو بھی ایسی صورت میں آدمی پھنس جائے گا. کہ اللہ یہ میری روشنی کسی حال میں بھی مجھ سے بچھڑ نہ جائے.
اور ہمیں معاف فرما دیجئے. انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں. کسی کی پکڑ کر لے، بڑے بڑے سورما آئے دنیا میں، سب کے ناک اللہ کے ہاتھ میں تھے، پلک جھپکنے کے برابر میں پکڑ کر رکھ دیا. اور بڑے بڑے بہادر بھی آئے، اور لوگ جن کو بہت کمزور سمجھتے تھے ایسے انبیاء اور ان کے اوپر ایمان لانے والے آئے. اللہ نے کیسا اعزاز بخشا. اللہ سب قدرت رکھتے ہیں. اس لیے خوب اہتمام کرنا چاہیے اپنی نجی مجالس میں، پرائیویٹ مجلسوں میں بار بار اللہ کے سامنے استغفار کرنا چاہیے. اپنی گناہوں کو اپنے رب کے سامنے یاد کر کے کہ اللہ فلاں وقت میں نے یہ گناہ کیا تھا، معاف فرما دے. اللہ لائٹ کی ایسی چوری کی تھی، ایسا ڈائریکٹ نہیں چلے گا، پیسہ بھرنا پڑے گا. کسی کا مال کھایا تھا، نہیں چلے گا، پہنچانا ہی پہنچانا ہے. وہ نہیں ہے تو اس کے بچوں کو پہنچاؤ. نماز نہیں پڑھی تھی، معافی تو مانگنی ہے آئندہ چھوڑنے کے لیے، لیکن اس کی قضا تو پہلے کرنی ہے. توبہ کے قبولیت کے لیے یہ ہے کہ دل میں پچھتاوا ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو، اور جس کا جو حق ہے اس حق کو ادا کر دیا جائے. انسان کا حق ہے، کوئی عبادت ہے، اس کو بچا لائے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس معافی کو قبول فرماتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.